بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. برادران اسلام، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور آج کے دن ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں. یہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہیں اور یہ ایسی زبردست چیز ہے اور ایسی زبردست قربانی ہے کہ جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے 20-30 ہزار روپے کا بکرا نہیں خریدا، 50,000 1,00,000 روپے کا جھوٹا اور کٹرا نہیں خریدا، اور نہ جنت سے جو لانے والا دمبا تھا وہ خریدا گیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ان کی زبردست قربانی اس کے پیچھے ہے جس کا بدل ہم لوگ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد سے نوازا اور بڑی ایک بہت ہی تمنا کے بعد اور بہت ہی خواہشوں کے بعد میں ایک اللہ تبارک و تعالی نے اولاد پیدا کی، اسماعیل علیہ السلام. ان کے لیے سب سے پہلے آزمائش ڈالی گئی کہ ان کو بیابان جنگل میں چھڑوا دیا گیا جہاں نہ پانی تھا نہ کچھ تھا. وہاں سے ان کے امتحان کو مکمل کیا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. خواب میں دکھایا جاتا ہے انی اذبحک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ ابراہیم اپنے خواب میں دیکھتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس چیز کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور معصوم بچہ اس امتحان کی گھڑی میں ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے رب، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، جس چیز کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے. یہ وہ آزمائش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹا ہے اور بیٹے سے کہا، باپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. یہ ہے وہ قربانی. اور اس قربانی کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا شیطان نے، ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اماں حجرہ علیہ السلام کو بہکایا. جگہ جگہ شیطان کوششیں کرتا رہا کہ تمہاری محبتوں والی اولاد کے باپ کی شفقت جاگ جائے، رحمت جاگ جائے اور وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن نہیں، ان کے سامنے جب اللہ کا حکم تھا تو وہ لے کے چل دیے. چھری کو تیز کر لیا، بچے کو لٹا دیا، چھری کو بچے کے اوپر رکھ دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھ لیا کہ ابراہیم اپنے خواب کو مکمل کرنے میں، اپنے رب کا حکم بجا لانے میں بالکل حق پر ہے اور بالکل پکا ہے، چھری کو رکھ چکا ہے، چلا رہا ہے گردن پر، اس وقت حکم ہوتا ہے کہ چھری کو چلنے سے روک دیا جائے. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جبرائیل یہ دمبا لے کر جاؤ اور جا کر ابراہیم کو دے دو کہ اس کی قربانی کر دو. اللہ نے تمہارے جذبے کو قبول کر لیا. یہ وہ قربانی، یہ بدل ہے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی کو لے کر. اس لیے میرے بھائیوں، آج بکرے کا 50,000 کا لینا، 1,00,000 کا لینا ہے اور بڑے بڑے مہنگے سے مہنگی چھٹیوں اور کٹرے کو ہمارا ذبح کرنا، خدا کی قسم اللہ کے ہاں یہ مقصود نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ مقصود نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کا، تمہارے ذبح کا نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا. اللہ کے ہاں تمہارا جذبہ جاتا ہے. اس جذبے سے تم نے قربانی کی ہے. یہ جذبہ ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ جذبہ وہ جذبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، چھری کو اس کی گردن پر رکھ دیا تھا. اللہ کا حکم ہوا تو دمبے کو قربان کیا جا رہا ہے. اللہ کے حکم پر یہ قربانیاں کر رہے ہیں. اگر اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی قربانیاں پیش کرنی ہے، اگر اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کرنی ہے، اگر اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے مال کی، اپنے کاروبار کی، جو کائنات کے اندر چیز ہمارے ماتحت ہے اس کی قربانی کرنی ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے. یہ جذبات اگر ہمارے اندر ہوں گے تو ہماری قربانیاں قبول ہوگی. اگر ہمارے اندر یہ جذبات نہیں ہیں تو خدا کی قسم ہماری قربانیاں قبول نہیں ہیں. آج ہمارے اندر یہ جذبات نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جذبات ختم ہیں. ہماری قربانیوں میں ریاکاریاں گھس گئی ہے، ہماری قربانیوں میں فارمیلٹی گھس گئی ہے. لیکن ہم اپنے رب کے سامنے قربانی کے لیے جذبہ کیا رکھنا ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. جب یہ قربانی کے لیے ان جذبات کا ہمارے اندر رہنا، ہمارا زندہ دل رہنا نہایت ضروری ہے. ہمارے جذبات کا مردہ نہ ہونا، یہی آج قربانی کا مقصد ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے
ایک ہم نے یہاں سے اتراکھنڈ میں دیکھا کہ قرآن کریم کو، اللہ رب العزت کے کلام کو، اس کو جوتوں تلے روندا گیا ہے، اس کو جلایا گیا، لائیو ویڈیو بنائی گئی، لیکن ہمارے جذبات ختم ہیں۔ اگر ہمارے گھر پر ڈاکہ زنی ہو جائے، ہمارے گھر کا مال لوٹ لیا جائے، اگر ہمارے گھر کے دستاویزات کو جلا دیا جائے، ہماری گھروں کی عزت و ناموس کو آفت اور مصیبت پہنچائی جائے، خدا کی قسم ہم کسی قائد کا انتظار نہیں کریں گے، کسی نیتا کا انتظار نہیں کریں گے، کسی بھی رہنما کا انتظار نہیں کریں گے، ہم دوڑے ہوئے خود بخود وکیل کے پاس جائیں گے، ہم دوڑے ہوئے خود بخود پولیس کے پاس جائیں گے۔ ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپلیکیشن دینی ہے، ہمیں پولیس کے پاس FIR درج کرانی ہے، لیکن کائنات کی سب سے عظیم چیز، ہمارے سروں کا تاج قرآن کریم، اللہ رب العزت کا کلام، یہ چلایا گیا، لیکن افسوس کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہم نہیں جاگ رہے، ہم کوئی ایک بھی اس کو اپنا قرآن سمجھ کر، اپنی عزت و ناموس کو جلانا سمجھ کر، اپنے سارے جذبات کو سامنے رکھ کر نہیں پہنچے کسی تھانے میں، ہم کسی کچہری میں نہیں گئے، ایک اپلیکیشن دی جائے اس کے خلاف۔ آج دوسرے ہمارے کسی ایک عالم کے ذرہ برابر اشعار پڑھنے پر، چھوٹے موٹے شعر پڑھنے پر 500، 1000، 10,000 اپلیکیشن دے دیتے ہیں۔ یہ دباؤ بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے کسی قائد کا انتظار نہیں کیا جاتا، اس کے لیے کسی رہنما کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ انسان خود بخود کرتا ہے۔ جب انسان کے گھر پر، انسان کے بچوں پر آفت آتی ہے تو وہ خود بخود وکیل کے پاس جاتا ہے، اسے کوئی مشورہ نہیں دیتا، وہ خود بخود تھانے جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے دین پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے قرآن پر آ جاتی ہے تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ یہ جذبات آج مطالبہ کرتے ہیں ہم سے قربانی میں کہ یہ ہمارے اندر زندہ رہنے چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پورے جسم میں اس کا بخار محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے جذبات، ہم یہ قربانی تو کریں گے، لیکن خدا کی قسم ہمارے وہ بچے فلسطین کے اندر جن کے اوپر نہ آسمان، جن کے اوپر نہ چھت ہے، نہ کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی دانہ ہے، نہ پینے کے لیے ان کے پاس کوئی پانی کی بوند ہے، وہ اس طرح تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے معصوم بچے ہیں، انسانیت کے ناطے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی غم میں شریک ہوں، لیکن نہیں، ہمارے اوپر ان کے غم کا کوئی اثر نہیں ہے، ہمارے پروگرام میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ آج بھی ہم تھمسا، کوکا کولا، ان چیزوں کو اپنے گلے لگا رہے ہیں۔ ہم اس قربانی کے حلال کے گوشت کو ان خبیثوں کے حرام کی چیزوں سے ہضم کریں گے، یہی کریں گے ابھی ہم۔ کیوں؟ جبکہ یہ کولڈ ڈرنک ان کے بدل ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے جب کہا جائے گا کہ تم ایک جسم کی طرح تھے، پوری امت ایک جسم کی طرح تھی، بتاؤ تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم ان کو روک نہیں سکتے تھے، ان کے پاس جا نہیں سکتے تھے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اے اللہ، جو ان کو اسپانسر کر رہے تھے، جو ان کو پیسہ پہنچا رہے تھے، ہم نے ان کے لیے ایک کولڈ ڈرنک پی کر ان کو 2 روپے نہیں دیے، ان کو 2 روپے کا نفع نہیں پہنچایا، بلکہ ہم نے ان کو 2 روپے کا نقصان پہنچایا اپنے ذریعے۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کی قبر ٹوٹے گی۔ آج ہمارے انڈیا کے پروڈکٹ موجود ہیں ہمارے پاس میں، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو استعمال کریں، حتی الامکان ان سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہ آج ہمارے جذبات اور ہماری قربانی کا مطالبہ ہے۔ آج یہ جذبات ہم جب زندہ رکھیں گے اور قربانیاں کریں گے اور اللہ رب العزت کے لیے ہر وقت یہ تیار رہیں گے کہ اے اللہ، جب جیسی ضرورت محسوس ہوگی اپنے جذبات کو زندہ رکھیں گے، اپنے جذبات کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری قربانیاں بھی ہوگی اور ہماری قربانیوں کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو